بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد میں دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کافی سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے میں آن لائن نہیں آ پا رہا تھا، لیکن خیر اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو آج جو ٹاپک میں نے منتخب کیا ہے وہ کافی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، بہت لے دے ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر، اور وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو کنٹروورسی اور فلانا ڈھمکانا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں اس وقت۔ تو مولانا صاحب کے اب میں آپ کو کیا میڈیا کے بارے میں بولوں، میں تو بولتے رہتا ہوں اسی میڈیا کے بارے میں۔ اس واقعے سے پہلے بھی میں نے اس کو بہت برا بھلا کہا ہے، اور میڈیا تو ہے ہی شیطان کا ایک آلہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز کروانے ہیں، جھوٹ کو سچ ثابت کرانے میں۔ آپ انڈیا کو دیکھیں نا کس طریقے سے وہ آپ کے خلاف میڈیا کو استعمال کر رہا ہے۔ اپنے ٹیررسٹ کو انہوں نے انوسنٹ ثابت کروا دیا ہے۔ آج وہی مودی جس کی انٹری انڈیا امریکہ اور یو کے میں بند تھی، گجرات کا قصائی وہ ڈکلیئر ہو چکا تھا، آج وہ وہاں کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اور آپ کے عام شہریوں کو، حافظ سعید کو، ادھر ادھر لوگوں کو جس کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے اس کو یہ لوگ وہ کر دیتے ہیں، اپنا ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیتے ہیں۔ کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ دکھاتے رہتے ہیں، اور مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو نظر آتا ہے لوگوں کے سامنے ہے، سینگ از بلیونگ کے اصولوں کے مطابق جو آپ کو نظر آتا ہے۔ جو مارکیٹنگ کیا چیز ہے؟ آپ نے بل بورڈز لگائے ہوئے ہیں، آپ روزانہ صبح شام وہاں سے رستے سے گزرتے ہو، آپ کی نظر پڑتی ہے، ایک نہ ایک دن آپ جائیں گے وہ چیز خرید لیں گے۔ روزانہ آپ کی نظر پڑتی ہے صابن کے اوپر، ماچس کے اوپر، فلانا ڈمکانا، یہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، تو ایک نہ ایک دن آپ جہاں ٹائم نکال کے ان کے آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں گے اور وہ چیز آپ ان سے خرید لیں گے۔ دس از واٹ آل مارکیٹنگ از آل اباؤٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مارکیٹنگ ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو ایوری تھنگ از مارکیٹنگ اینڈ مارکیٹنگ از ایوری تھنگ۔ تو یہ میڈیا بھی مارکیٹنگ کا ہی دوسرا نام ہے نا، اپنی بکواس، اپنا منجن، اور اپنا جو ہے نا وہ چورن، اور اپنے یہ وہ مرچ مسالے لگا کے الٹی سیدھی افواہیں پھیلا کے وہ کرنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی کیا ہوا تھا کہ کم جونگ ان جو کوریا کا وہ لیڈر ہے، اس کے ڈیتھ کے بارے میں اسپیکولیشنز ہو رہی تھی کہ بھائی وہ مر گیا ہے اور اب نیکسٹ لیڈر کون۔ ارے بھائی تم لوگ کون ہوتے ہو بھائی دوسروں کی میٹرز میں انٹرفیئر کرنے والے؟ اس کی مرضی ہے بھائی، وہ اپنی پرائیویٹ لائف تھوڑا سا وہ آف دا اسکرین جا کے کچھ رہنا چاہتا ہوگا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ کیمرہ کے سامنے رہے۔ اس کی مرضی ہے بھائی، وہ تھوڑا پرائیویٹ اپنے خلوت میں کچھ لمحات گزارنا چاہتا ہے، وہ کیمرے کے سامنے نہیں رہنا چاہتا۔ تو who the hell are you to interfere؟ لیکن کتنا ایک بڑا یعنی ایک شور مچا رہا سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی کوریا کا لیڈر مر گیا ہے اور اب پتہ نہیں نیکسٹ لیڈر کون ہوگا۔ اتنی اسپیکولیشنز کہ نیکسٹ جو ان کے وہ سکسیسر ہے اس تک کو باتیں چلی گئی کہ وہ ان کی بہن ہوگی یا ان کا بھائی ہوگا یا ان کا کزن ہوگا۔ مطلب اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ابھی آج اس کی ویڈیو اور تصویریں آ گئی ہیں آن لائن کہ ہی از آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل، وہ زندہ سلامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کو۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی ہم جو ہے بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم بے حیا ہو چکے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، ابھی رمضان شروع ہوا نہیں، چیزوں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں۔ اچھا، یہی پیٹرول جس کی 1 روپے قیمت بڑھتی ہے تو ہم اپنے 10 روپے کی چیزیں بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی پیٹرول پچھلے 2 مہینوں کے اندر، یعنی کہ پچھلے مہینے اور اس مہینہ بھی جو ہوا ہے، تقریباً 40 روپے لیٹر کے اندر کم ہوا ہے پیٹرول، تقریباً آلموسٹ 38 to 40 روپیز۔ لیکن مجال ہے کہ کسی نے 1 روپیہ اپنی پروڈکٹس کی قیمت ریورس کی ہو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں یوں کیوں کہہ دیا، یوں کیوں کہہ دیا، جیسے آپ کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت متقی و پرہیزگار ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ حامد میر جعفر کا کردار کیا ہے۔ یہ وہی حامد میر جعفر اور اس کا میڈیا گروپ ہے جو کہ اجمل قصاب کو پاکستانی ڈکلیئر کرانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہے۔ فرید کوٹ میں اس کے باپ کا گھر بھی دکھا چکا ہے، جبکہ بعد میں انہوں نے خود ہی ڈکلیئر کر دیا کہ اجمل قصاب جو ہے نا وہ تو کوئی مراٹھی زبان میں باتیں کر رہا تھا، اور یہ وہ انڈین تھا، اور یہ وہ واٹ ایور جو بھی تھا، انسائڈ جاب تھی، وہ پوری دنیا کو پتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے چونکہ ظاہری بات ہے، جس کا کھاؤ گے اسی کا بولو گے نا۔ سیفما سے اور یو ایس ایڈ سے اور امن کی آشا اور ان سب کی آڑ میں جو لوگ پیسے کھاتے رہے، وہی لوگ یہ بکواس کریں گے نا۔ اچھا، مولانا صاحب نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا نا کہ بھائی حامد میر جعفر ہے، یا یہ مالک گنجا ہے، یا وہ دوسرا ہے، یا وہ فلانا حرام خور ہے۔ یہ بھائی آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانک لیں۔ ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم یار میں یہ جو رمضان کے راشن آپ دیکھیں جو پیکیجز بن رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو متاثرین کے لیے آپ لوگوں نے راشن، اس میں جتنا کچرا مال اور جتنا تھرڈ کلاس مال دیا جا رہا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بجائے ان کی مدد کرنے کے وہ الٹا ان کو بیمار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا کہ آپ اللہ کے راستے میں چیز دے رہے ہو، وہ بھی 2 نمبر، تو نہ دینا بھائی، آپ کون سا احسان کر رہے ہو؟ نہ دیں، یہ آپ کا کردار ہو۔ پھر جب آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ اس طرح ہو، تو پھر آپ جگہ آپ کو چبھن ہوتی ہے۔
تو وہی والی بات ہے کہ آپ کا نام تو نہیں لیا تھا نا، آپ نے کیوں اس کے اوپر پلٹ کر دیکھا؟ اگر کوئی کسی کو جاتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ چور، چور آپ کا نام ہے، آپ کیوں پلٹ کر دیکھ رہے ہو؟ تو لیکن بات وہی کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. خیر، اور میڈیا تو آپ کو پتہ ہے یہ پروپیگنڈا مشہور ہے. ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر کس طریقے سے میڈیا کو پروپیگنڈا کے لیے یوز کیا گیا، کس طریقے سے لارنس آف اریبیا اور دوسرے کردار آپ کے سامنے، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں آپ کے لیے. اور پھر آپ یہ انڈیا کا کردار آپ دیکھ لیں، وہ کس طریقے سے وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، کہ بھئی آپ کا F-16 مار گرا دیا ہے، فلانا کر دیا ہے، وہ کر دیا، ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی ہے، ہم نے یہ کر دیا، اور وہ پورے اس کے بعد آرٹیکلز چھپ رہے ہیں. اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ پاکستان کو وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرانے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں. آپ کو دیکھو گرے لسٹوں میں رکھا ہوا ہے. کس چیز کے اوپر؟ یہ انڈیا کی لابنگ اور وہ میڈیا وار ہے، جس کی بیسس کے اوپر باہر کے جو لوگ ہیں وہ جب یہاں پاکستان میں آتے ہیں تو ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یار پاکستان تو جنت ہے، لیکن ہم نے تو میڈیا میں یہ سنا تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یہاں پہ تو جو ہے ہر طرف گولیاں چل رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. جی دوستو، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اچھا، تو میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کر رہا تھا اسی کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے، ہاں، تو میں جو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو باتیں کی تھی، کیا وہ ہم میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ ہم اگر اتنے شریف ہوتے تو ہم پر کرپٹ حکمران کیوں حکومت کرتے؟ یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ متقی اور پرہیزگار اور جو ہے نا نمازی اور تہجد گزار اور فلاں کا اس طرح کی عوام ہو اور اس کے اوپر چور، شرابی اور زانی اور یہ لوگ آ کے حکومت کرے. دیٹ از ایبسلیوٹلی امپاسبل. یہ تو ہم انسان ہیں، جانوروں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی. آپ جنگل میں بھی جا کر دیکھ لیں، جنگل میں بھی صرف وہی حکومت کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے. اور شیر کے آگے کوئی حکومت کر سکتا ہے؟ شیر، اگر جنگل میں شیر بس رہے ہوں تو ایسا کیا ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی گدھا کی حکومت کرے یا کوئی لومڑی کی حکومت کرے یا کوئی اور کوا وغیرہ حکومت؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. شیر کی موجودگی میں دوسرا کوئی جانور وہاں پہ حکومت ہی نہیں کر سکتا. تو سملرلی جب آپ اب خود اچھے ہوں گے، ہم خود اچھے ہوں گے، تو ہم کون سے، آپ دیکھ لیں 2005 میں ہولناک قسم کا زلزلہ آیا، اس میں ہمارے قوم کا کردار کھل کر سامنے آ گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، کہ جو چیز پہلے 100 روپے کی مل رہی تھی وہ 10-10 ہزار روپے کی بھی نہیں مل رہی تھی، ناپید ہو گئی. ٹینٹ اور خیمے ناپید ہو گئے، اور اگر ملتے بھی تھے تو اتنے مہنگے داموں مل رہے تھے کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اچھا، لوگوں نے کیا کیا خوفناک قسم کی کہانیاں سنائی کہ یہ ہو گیا وہ گیا، اس میں جائے بغیر. جو لوگوں نے کپڑے ڈونیٹ کیے تھے وہ کپڑے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے، وہ غریب عوام تک پہنچے ہی نہیں. وہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی پسند کے اس سے کپڑے چھانٹ کے نکال لیے، باقی بیکار کپڑے یوں ہی سڑکوں پہ پڑے ہوئے. یار لوگوں نے بیچاروں نے اپنے گریبان سے کپڑے اتار کے دیے کہ بھائی کسی کا بھلا ہو جائے، اور انہوں نے وہ کپڑے اٹھا کے روڈوں پہ پھینک دیے. اور اس طرح کی لاتعداد ٹرک والوں نے کرائے بڑھا دیے. مطلب وی آر اپرچونسٹ، وہ کیا کہتے ہیں، اپرچونٹسٹ، کہ ہم موقع پرست قوم ہیں. کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے پیسے کمانے کا، بائی ہک اور بائی کروک. تو پھر اگر آپ کو کسی نے بول دیا کہ آپ ایسے ہو تو اس میں برائی کیا چیز ہے؟ اچھا، دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ مغرب کا جہاں تک تعلق ہے، مغرب آپ کے ان لوگوں کو اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو کہ کنٹروورشل ہوتے ہیں. اگر آپ نے نوبل پیس پرائز ہی دینا تھا تو آپ عبدالرزاق شیپا کو دے سکتے تھے، آپ عبدالستار ایدھی کو دے سکتے تھے. حالانکہ ایدھی کے ساتھ میرا ایک معاملے پہ اختلاف ہے کہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں قادیانیوں کے مرکز کا دورہ کیا اور وہاں پہ ان سے جو ہے نا فنڈز لیے، جس سے میں ان سے منحرف ہو گیا بالکل. مطلب یعنی میرا اب ان کے لیے وہ میری دل میں وہ ہمدردی وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئی. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے وہ کوئی عالم ہی بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بیگانہ ہوا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. ہم تو اس اصول پہ کام کرتے ہیں، ہم تو دوستی اور دشمنی دونوں اللہ اور رسول کے لیے رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہ حرکت کی، اس کے بعد سے میں ان کے فیور میں نہیں ہوں. لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے، اگر نوبیل پیس پرائز کا حقدار بنتا تھا تو وہ بنتا تھا، نہ کہ اوباما. اچھا، پھر آپ نے ملالہ یوسفزئی کو ایوارڈ دے دیا، آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کو کیونکہ وہ قادیانی تھا. ٹھیک ہے، شرمین عبید چنائی کو آپ نے جو ہے نا وہ دے دیا آسکر، کیونکہ اس نے آپ کا ایک بدنام زمانہ قسم کا ایشو اٹھایا. پھر اس کے بعد مختارہ مائی کو آپ لوگوں نے کیا جو ہے نا وہ ٹائم میگزین اور فلانا میگزین اور ڈمکانا میگزین کے فرنٹ پیج کے اوپر آپ اس کو کوریج دے رہے ہیں. مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے. اچھا دوستو، بیچ میں جو ہے نا یہ بریک آنے کی وجہ سے نا میں آئی ہیو کمپلیٹلی لاسٹ دا ٹریک آف اٹ، کیونکہ ابھی میں ریوائنڈ کر کے دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ
میں کیا پیچھے میں کیا بول چکا ہوں یہ وہ، لیکن بس میں ایسی جو ہے نا جو میرا معافی ضمیر ہے وہ بیان کر رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو معافی مانگی اس کے اوپر بھی اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ معافی کیوں مانگی ہے. بھائی مولانا طارق جمیل کا اپنا انداز ہے، وہ ایک مبلغ ہے، وہ ایک دائی ہے، وہ دین کی دعوت دینے والے ہیں، اور دین کی دعوت دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ دل بڑا رکھتے ہیں، وہ اس جیسے ٹچوں کے کہنے سے جو ہے نا برا نہیں مناتے. اور دوسرا لوگ ان کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ اداکاروں کے پاس جاتے ہیں، یہ فلانوں کے پاس جاتے ہیں، ڈمکانوں کے پاس جاتے ہیں، یہ نواز شریف کے لیے بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے، مشرف کے لیے بھی. بھائی وہ ایک عالم آدمی ہے، وہ تو ہم ہر مسجد میں اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کریں. یہ تو ہم ہر ایک حکمران کی نہیں کہیں جو ہم مسلط ہے، کیونکہ وہی ہمارے سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو فیصلہ کرتے، ابھی انہوں نے پیٹرول سستا کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا، وہ نافذ ہو گیا. اب کل کو یہ بولیں کہ بھائی پیٹرول ہم 200 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے ہاتھ میں اعلان اقتدار ہے. جو یہ فیصلہ کریں گے آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. تو ہم کیوں پھر ان کے حق میں دعا نہ کریں؟ دعا کرنے سے تو کوئی پیسے نہیں لگتے، دعا تو اچھی بات ہے. ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک و صالح بنا دے، ہمیں نیک و صالح حکمران نصیب فرما دے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے کریں. تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے. اور میڈیا کا کردار کے بارے میں اور زیادہ کچھ کہنے سننے کی وہ نہیں، میں نے جو اشارتاً آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا وہ ہوپ فلی آپ کو میسج پہنچ گیا ہے. تو ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.